کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نابینا ہو گئے، آنکھوں کی روشنی چلی گئی، تو ان کے بیٹوں میں سے ایک بیٹے ایسے تھے جو ان کا سہارا بن کر چلتے تھے، کہیں لے جانا ہے اور کہیں سے لانا ہے، یہ ساری ذمہ داری ایک بیٹے کی تھی جن کا نام عبداللہ تھا۔ تو عبداللہ بن کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے اپنے والد محترم کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آپ غزوہ تبوک میں پیچھے کس طرح رہ گئے تھے، مجھے اس کا واقعہ بیان کیجئے۔ تو کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ غزوہ تبوک کی جب باری آئی، ویسے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی جنگ کی جانب، کسی بھی غزوے کے لیے نکلنا چاہتے تھے تو بات کو پوشیدہ رکھتے تھے، راز رکھتے تھے، کسی کو بتاتے نہیں تھے کہ کس طرف جانا ہے کس طرف نہیں جانا ہے، کیونکہ بات کہیں لیک نہ ہو جائے اور دشمنوں کو اس کی خبر نہ پہنچا دی جائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف اتنا کہتے تھے کہ بھائی تیاری کرو، ہمیں غزوے کے لیے نکلنا ہے، یہ نہیں بتاتے تھے کہ کہاں جانا ہے، کس سمت میں جانا ہے اور مقابلہ کس سے ہے، یہ بھی نہیں بتاتے تھے۔ لیکن غزوہ تبوک کا معاملہ اتنا سخت تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی راز نہیں رکھا، یہ بتا دیا کہ ہمارا مقابلہ کس سے ہے، اور یہ بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا کہ ہمیں کس سمت جانا ہے۔ اور یہ ایسی وقت میں پیش آیا یہ واقعہ غزوہ تبوک کا کہ جب سخت گرمی کا موسم تھا اور لوگوں کے باغات بھی پکے کھڑے تھے اور پھل توڑنے کا وقت تھا اور اتنی شدید گرمی کا وقت تھا کہ لوگ سائے میں رہنا پسند کرتے تھے۔ جیسا کہ ہمارے ہاں جب سخت گرمی ہو جاتی ہے تو لوگ گھروں سے کم نکلتے ہیں، لوگ اے سیوں میں رہنا پسند کرتے ہیں، لوگ سائے تلاش کرتے ہیں، تو کہا ایسی ہی گرمی، اور وہاں تو اور زیادہ گرمی ہوتی ہے، اس سے بھی زیادہ سخت گرمی کا موسم تھا۔ ایسے وقت میں حکم ہوا کہ ہمیں غزوہ تبوک کے لیے نکلنا ہے اور ہر حال میں نکلنا ہے۔ گویا کہ غزوہ یہ فرض کر دیا گیا تھا، فرض عین، کہ کوئی بھی جانے سے رکے نہیں جو بھی طاقت رکھتا ہے غزوے میں شریک ہونے کی۔ تو کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کرام کو حکم دیا کہ آپ سب تیاری کر لو، کیونکہ ہمارا مقابلہ فلاں دشمن سے ہے اور فلاں سمت میں جانا ہے اور کافی لمبا سفر ہے، تو اس لیے اسی کے مطابق تم لوگ تیاری کرو۔ صحابہ کرام اپنی اپنی تیاریوں میں لگ گئے۔ کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ان دنوں سب سے زیادہ طاقتور تھا، ان دنوں میرے پاس سواریاں بھی تھیں، اور ان دنوں مجھے کوئی عذر ایسا نہیں تھا کہ میں غزوے میں نہ جا پاؤں، ہر ایک چیز مجھے مہیا تھی، نہیں غزوے میں جانے سے کوئی بھی چیز میرے لیے رکاوٹ نہیں تھی۔ لیکن فرماتے ہیں کہ یوں ہی غفلت میں نے سوچا کہ میں کل کو تیاری کر لوں گا اور پھر غزوے کے ساتھ روانہ ہو جاؤں گا۔ بہرحال کل کا دن بھی آ گیا اور کوئی تیاری نہیں کر سکے۔ پھر سوچا کہ میں پرسوں کو تیاری کر لوں گا اور لشکر کے ساتھ روانہ ہو جاؤں گا۔ پرسوں کا دن بھی آ گیا، کوئی تیاری نہیں کر سکے۔ پھر سوچا کہ صحابہ کرام تیاری چونکہ لگے ہوئے تھے سارے کے سارے، صحابہ کرام نے اپنی تیاریاں مکمل کر لیں۔ کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ یہ لوگ نکلیں گے جیسے ہی میں اپنی تیاریاں کر کے فوراً ان کے ساتھ جو ہے شامل ہو جاؤں گا، اور راستے میں اگر پہنچ بھی جائیں گے تو میں تیزی کے ساتھ چل کر ان کو پالوں گا، لشکر کے ساتھ مل جاؤں گا، شامل ہو جاؤں گا۔ لیکن فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام اپنی اپنی تیاریاں کر کے روانہ ہو گئے لشکر کے لیے، اور میری کوئی تیاری نہیں ہو سکی۔ بالآخر غفلت میں ایسے دن ٹلتے رہے اور اتنی دور ہمارا لشکر نکل گیا مسلمانوں کا کہ اب ان کو پانا ہمارے لیے ممکن نہیں تھا۔ تو اب مدینے کے اندر ہی رہ گئے کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب سوچنے لگے، غور و فکر کرنے لگے کہ اب کیا کرنا چاہیے۔ فرماتے ہیں کہ جب میں مدینے کی گلیوں میں جاتا اور بازار کے چکر لگاتا اور نماز کے لیے جاتا تو مجھے یا تو بچے نظر آتے یا کمزور نظر آتے یا پھر منافقین نظر آتے یا بوڑھے لوگ نظر آتے یا پھر خواتین رہ گئی تھی، کوئی بھی مخلص آدمی مجھے نظر نہیں آتا مدینے میں، سارے اللہ کے راستے میں نکل گئے تھے۔ تو مجھے اپنے اوپر حیا آتی کہ کعب تم بڑا رسول سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت کا دعویٰ کرتے ہو اور بڑے ایمان کا دعویٰ کرتے ہو، اور تم منافقین اور بچوں اور کمزوروں کے ساتھ مدینے میں رہ گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے تشریف لے جا چکے ہیں۔ تو اپنے اوپر ان کو حیا آتی۔ فرماتے ہیں کہ جب لشکر ایک جگہ پڑاؤ ڈالا لشکر نے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے معلوم کیا ہوگا کہ بھائی کعب بن مالک کا کیا ہوا، وہ نظر نہیں آ رہے۔ تو ایک صاحب کہنے لگے کہ کعب بن مالک کو ان کے گھمنڈ اور تکبر نے روک لیا۔
تو ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے، معاذ ابن جبل غالباً ان کا نام ہے، فرمانے لگے کہ تم نے غلط کہا، ہم نے ان کے اندر کوئی برائی نہیں دیکھی، ہم تو ان کو مخلص جانتے ہیں اور اللہ کے رضا کے لیے کام کرنے والا سمجھتے ہیں۔ پتہ چلا کہ اس زمانے میں بھی بغض رکھنے والے افراد ہوتے ہوں گے، یا غلط فہمی کے نام پر کچھ بھی کہہ دینے والے افراد ہوتے ہوں گے، لیکن غلطی کو ٹوکنے والے افراد بھی موجود تھے۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بول پڑے کہ وہ مخلص آدمی ہیں اور بڑے نیک آدمی ہیں، ہم ان کے سوا ان کے اندر کوئی برائی نہیں جانتے۔ بہرحال کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوے سے واپس آنے کی میں نے خبر سنی تو اب میرے ذہن میں تمام وسوسے آنے لگے، ہر قسم کے خیالات آنے لگے۔ میں نے سوچا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی جھوٹا عذر کر دوں گا کہ فلاں پریشانی تھی یا اس طریقے سے کوئی عذر پیش آ گیا تھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جھوٹا عذر کر کے میں نکل جاؤں گا، بچ جاؤں گا، یعنی جھوٹ بول دوں گا۔ لیکن فرماتے ہیں کہ جیسے جیسے مجھے خبر ملتی گئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے کافی قریب آ چکے ہیں، تو جتنے بھی میرے ذہن میں وسوسے تھے، شیطانی خیالات تھے، جھوٹ کے وسوسے چل رہے تھے، سارے میرے ذہن سے نکل گئے، اور میں نے سوچ لیا کہ سچ ہی بتاؤں گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ میرے پاس کوئی عذر نہیں تھا، غفلت میں یہاں پر رہ گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے آئے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت شریفہ تھی کہ آپ پہلے مسجد نبوی میں تشریف لے جاتے تھے۔ مسجد میں جب بھی کبھی سفر سے آتے تھے تو پہلے مسجد میں جاتے تھے، پھر اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس میں شکرانے کی نماز ادا کرتے تھے، پھر اپنے گھر پہ تشریف لاتے تھے۔ تو عادت کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوے سے واپسی کے وقت مسجد نبوی میں تشریف لے گئے، اور وہاں آپ علیہ الصلوۃ والسلام عبادت سے فارغ ہو گئے، نماز وغیرہ سے، تو لوگ آنے لگے اور اپنے اپنے عذر بیان کرنے لگے۔ وہ منافقین جو نفاق کی وجہ سے، جو منافق تھے، جو جانا ہی نہیں چاہتے تھے غزوے میں، آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جھوٹے عذر پیش کرنے لگے۔ کسی نے کہا بھائی طبیعت خراب تھی، کسی نے کوئی اور عذر پیش کر دیا، کسی نے کوئی اور جھوٹا بہانہ بنا دیا، حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ یہ منافقین ہیں، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خاموشی کے ساتھ ان کے جھوٹے عذر سن لیے اور آپ نے ان کے لیے مغفرت کی دعا کر دی اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف فرمائے۔ یعنی ظاہر آپ نے سنا اور باطن اللہ کے حوالے کر دیا کہ اگر تم سچے ہو تو اللہ تمہاری مغفرت فرمائے۔ اب کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرا بھی جانا ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دیکھ کر مسکرائے، اور وہ مسکراہٹ غضب کی تھی، غصے کی تھی۔ جب جا کر میں سامنے بیٹھا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھ سے پوچھا کہ کعب تم کیوں یہاں پر رہ گئے؟ کیا تمہارے پاس کوئی سواری نہیں تھی؟ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا یا رسول اللہ میرے پاس بہترین قسم کی سواری موجود تھی۔ کہا طبیعت تمہاری خراب تھی، کوئی بیماری تھی؟ کہا نہیں، مجھے کوئی بیماری بھی نہیں تھی، اور میں ان دنوں سب سے زیادہ طاقتور ہوں، اتنا طاقتور میں کبھی بھی نہیں ہوا، میرے پاس کوئی عذر نہیں تھا۔ کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ میں کوئی جھوٹا عذر پیش کر دوں، لیکن میں آج جھوٹا عذر تو پیش کر دیتا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام مجھ سے راضی ہو جاتے، لیکن عنقریب اللہ تبارک و تعالیٰ وحی کے ذریعے سے اپنے نبی کو خبر کر دیتا اور آپ مجھ سے ناراض ہو جاتے۔ میرے جھوٹ کی ایک تو نہ جانے کا گناہ، دوسرا جھوٹ کا گناہ، دو ناراضگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میں برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ تو فرماتے ہیں میں نے سچ ہی بول دیا کہ میرے پاس کوئی عذر نہیں تھا، میرے پاس سواریاں بھی موجود تھیں، اور ان دنوں میں سب سے زیادہ طاقتور تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے تم جاؤ اور انتظار کرو۔ تو کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہاں سے اٹھ کر چلے تو بنو سلمہ کے کچھ افراد دوڑ کر ان کی طرف گئے، کہنے لگے کہ بھائی تم نے وہی عذر کیوں نہیں بیان کر دیا جو تمام لوگوں نے بیان کیا ہے؟ کوئی بھی جھوٹا عذر پیش کر دیتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا استغفار ہی تمہارے لیے کافی ہو جاتا، تمہارے لیے دعائے مغفرت کر دیتے، بس یہی کافی ہو جاتا اور تم اس طریقے سے بچ جاتے۔ تو کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں نے مجھے اتنا کہا اور اتنا زیادہ مجھ پر دباؤ ڈالا کہ میں سوچنے لگا کہ میں پھر واپس جاؤں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور جا کر کہہ دوں کہ جو بات میں نے آپ کو بتائی تھی وہ جھوٹ تھی، سچائی یہ ہے، یعنی اب جا کے جھوٹ بول دوں کہ مجھے فلاں پریشانی تھی، میرے پاس فلاں عذر تھا۔ لیکن کہنے لگے کہ میں نے ان سے پوچھا بنو سلمہ کے کچھ ساتھیوں سے کہ بھائی کیا میرے علاوہ کوئی اور بھی ایسا ہے جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچ بولا ہو؟ تو کہنے لگے کہ ہاں 2 صحابہ اور ہیں۔ فرمایا کہ نام بتاؤ کون ہے؟ کہنے لگے کہ ایک تو ہلال ابن امیہ ہے اور دوسرے مرارہ بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔
ان دو صحابیوں نے بھی وہی بات کہی ہے، سچ بولا ہے جو آپ نے سچ بولا، اور ان سے بھی وہی کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آپ سے کہا ہے کہ انتظار کرو، جاؤ اور انتظار کرو۔ تو کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے کچھ سکون ملا کہ بھائی میں اکیلا نہیں ہوں اس معاملے میں، سچ بولنے میں میرے ساتھ دو افراد اور شامل ہیں، اور یہ دونوں صحابی ایسے تھے جو پیچھے غزوہ بدر میں بھی شریک ہو چکے تھے۔ اور کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں کبھی بھی کسی غزوے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے نہیں رہا سوائے غزوہ بدر کے۔ غزوہ بدر میں پیچھے رہ گیا تھا اور ایک غزوہ تبوک میں، باقی ہر غزوے میں ہر موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں شریک ہوتا رہا۔ تو یہ دو صحابی جو تھے وہ غزوہ بدر میں شریک ہو چکے تھے، اور غزوہ بدر میں شریک ہونے والے صحابہ کرام کے لیے بہت ہی بڑا اجر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تھا، یہاں تک فرما دیا کہ اعملوا ما شئتم، جو چاہے تم کرو، اللہ نے تمہاری مغفرت فرما دی۔ تو فرماتے ہیں کہ میں بھی اپنی بات پر جم گیا کہ میں سچائی پر قائم رہوں گا۔ تقریباً 50 راتوں تک یہ معاملہ ٹلا، 50 دنوں تک یہ معاملہ ٹلتا رہا۔ فرماتے ہیں کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمین اپنی وسعت کے باوجود مجھے تنگ نظر آ رہی تھی، ایک گھٹن سی ہو رہی تھی۔ مدینہ اتنا وسیع و عریض اور اتنی زیادہ پیڑ پودے، ساری خوشحالی اور ساری سرسبز و شادابی تھی، لیکن فرماتے ہیں ایک طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی مجھے ستا رہی تھی اور مجھے اندر اندر گھٹن ہو رہی تھی۔ جب محبوب ہی ناراض ہو تو پھر دنیا کی نعمتیں کچھ نہیں لگتی، کسی کام کی نہیں لگتی۔ فرماتے ہیں مجھے گھٹن ہوتی رہی، لیکن میں بازاروں میں نکلتا، نماز میں جماعت کے ساتھ شریک ہوتا باقاعدہ، اور بازاروں میں نکلتا بھی اور لوگوں کو سلام بھی کرتا، لیکن میرے سلام کا جواب کوئی نہیں دیتا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مسلمانوں سے کہہ دیا تھا کہ ان سے کوئی بات چیت نہیں کرے گا، یعنی سوشل بائیکاٹ کر دیا گیا تینوں حضرات کا، جن تین حضرات نے سچ بولا تھا سوشل بائیکاٹ کر دیا گیا کہ ان سے کوئی گفتگو نہیں کرے گا۔ تو فرماتے ہیں کہ مجھ سے کوئی بات نہیں کرتا تھا، میں نکلتا تھا، میں طاقتور تھا۔ میرے جو دو ساتھی تھے ہلال بن امیہ اور مرارہ بن ربیع، یہ گھر میں بیٹھ کر روتے رہتے، بس ان کی ہمت باہر نکلنے کی نہیں ہوتی، لیکن میں باہر نکلتا، جماعت میں شریک ہوتا، بازاروں میں بھی جاتا، اور جماعت میں شریک ہو کر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہو جاتے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جب مجلس لگتی تو میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو سلام کرتا اور دیکھتا رہتا آپ کے لب مبارک کی جانب کہ آپ کے ہونٹ جواب کے لیے حرکت کیے ہیں یا نہیں کیے، ہلے یا نہیں ہلے۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پڑوس میں ہی نماز پڑھتا کوشش کر کے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو کنکھیوں سے دیکھتا رہتا، اپنی آنکھوں کے اشارے سے ایک کونے سے دیکھتا رہتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام مجھے دیکھتے تو میں چہرہ پھیر لیتا۔ تو بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نظریں ملانے کی ہمت نہیں تھی۔ اس طرح 50 دن میں سے 40 دن گزر گئے، کسی نے مجھ سے بات نہیں کی، کسی نے مجھ سے کوئی گفتگو نہیں کی، کسی نے مجھ سے کوئی لین دین نہیں کیا۔ فرماتے ہیں 40 دن کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک قاصد میرے پاس آتا ہے اور آ کر کہتا ہے کہ تم اپنی بیویوں سے بھی علیحدہ رہو گے، اپنی بیویوں کے قریب نہیں جاؤ گے۔ تو کہنے لگے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا مقصد ہے کہ میں بیوی کو طلاق دے دوں یا بس یوں ہی علیحدہ ہو جاؤں؟ تو قاصد کہنے لگا کہ نہیں، طلاق نہیں دینی ہے، بس اپنی بیویوں سے علیحدہ رہو۔ تو انہوں نے اپنی بیوی کو مائکے بھیج دیا، اور تینوں حضرات نے بھی یہی کیا، لیکن ایک صحابی اس میں کمزور تھے، ذرا ضعیف تھے، تو وہ فرماتے ہیں انہوں نے اپنی خدمت کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کی بیوی گئیں اور اجازت لے لی کہ میرے شوہر ذرا کمزور ہیں تو میں ان کی دیکھ بھال کے لیے رک سکتی ہوں؟ تو آپ علیہ السلام نے اجازت دے دی کہ ہاں ٹھیک ہے، تم رک سکتی ہو۔ تو فرماتے ہیں اس طرح 40 دن گزر گئے، جب 50 دن کے قریب میں پہنچا ہوں تو میں ایک باغ کی دیوار پہ جا کے چڑھ گیا، اور وہ باغ تھا میرے بھائی، میرے چچا داد بھائی ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ میں ان کی دیوار پہ جا کے چڑھ گیا باغ کی، اور ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میں نے سلام کیا، لیکن کوئی سلام کا جواب نہیں دیا۔ میں نے پھر سلام کیا، تیسری بار بھی سلام کا جواب نہیں دیا۔ میں نے پھر ان سے کہا کہ کیا تمہیں نہیں پتا ہے کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مخلص ہوں، اور میں کوئی غدار نہیں ہوں، میں کوئی منافق نہیں ہوں؟ تو میرے چچا داد بھائی ابو قتادہ نے صرف اتنی بات کہی کہ اللہ اور اس کے رسول ہی زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ جب ان کے کلمات سنے تو میری آنکھوں سے آنسو جاری ہونے شروع ہو گئے کہ میرا بھائی بھی مجھ پر آج اعتماد نہیں کر رہا۔ آنسو جاری ہوئے، کہتے ہیں کہ میں روتا رہا اور پھر وہاں سے واپس چلا آیا نا امیدی کے ساتھ۔ جب 50 راتیں گزر گئیں مسلسل اسی رونے کے درمیان میں،
فرماتے ہیں کہ میں گلیوں میں یوں ہی مایوسی سے ٹہل رہا تھا کہ ایک تاجر آیا شام سے، کاشتکار تھا، تاجر شام سے آیا اور اس نے غسان کے بادشاہ کا ایک خط مجھے دیا۔ تو اس میں دیکھا میں نے لکھا ہوا تھا کہ تمہارے ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تم پر بڑا ظلم کیا ہے، تم ہمارے ساتھ مل جاؤ، ہم تمہاری بڑی قدر کریں گے اور تمہیں وہ عہدہ دیں گے جو عہدہ تمہارے لائق ہے۔ تو یہ ایک آزمائش تھی بہت بڑی، جب مخلص ساتھی جدا ہو جاتے ہیں ذرا تو دوسروں جانب سے حملہ ہوتے ہیں شیطانی کہ ہمارے ساتھ مل جاؤ، ہمارے ساتھ مل جاؤ۔ تو فرماتے میں نے وہ خط پھاڑا اور تنور کے حوالے کر دیا، تنور میں پھینک دیا، اور میں نے کہا یہ بھی بہت بڑی آزمائش ہے۔ کہتے ہیں اس طرح 50 دن 50 راتیں گزر گئیں۔ 50 دن 50 راتوں کے بعد ایک خبر مجھے ملتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی ہیں، قرآن کریم کی آیات۔ کعب بن مالک سے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ان کی توبہ نازل فرمائی کہ کعب بن مالک سے اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہے اور رب کائنات کوئی ناراض نہیں ہے۔ یہ مفہوم میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو مجمع میں صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے ان کو ایک خبر دے دی کہ بھائی کعب بن مالک کی توبہ قبول ہو چکی ہے۔ تو وہاں سے صحابہ کرام اتنی تیزی کے ساتھ دوڑے کعب بن مالک کو خبر دینے کے لیے کہ کسی طریقے سے میں سب سے پہلے خبر پہنچا دوں، کیونکہ اس زمانے میں دستور تھا جو خوشی کی خبر پہلے دیا کرتا تھا اس کو تحفے اور ہدیے بھی دیے جاتے تھے۔ تو ایک صحابی تو اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر تیز رفتار کے ساتھ روانہ ہوئے اور ایک صاحب اونچے ٹیلے کے اوپر چڑھ گئے کہ یہاں سے آواز گھوڑے سے بھی پہلے پہنچ جائے گی۔ انہوں نے خوب زور سے چیخ کر کہا کہ کعب بن مالک تمہیں مبارک ہو، تمہاری توبہ قبول کر لی گئی۔ ادھر گھوڑے والا پہنچا اور وہ بھی دونوں صاحب پہنچے، تو چونکہ ٹیلے پر جو چڑھ کر گئے تھے ان کی آواز پہلے پہنچ گئی تھی، تو ان کو کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا لباس جو پہنے ہوئے تھے ان کو اتار کر ہدیہ کر دیا، اور فرماتے ہیں کہ میرے پاس ان دنوں اس لباس کے علاوہ کوئی دوسرا لباس نہیں تھا، میں نے اپنے چچا زاد بھائی سے مانگ کر دوسرا لباس پہنا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ فرماتے ہیں جب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا تو ابھی پاس نہیں گیا تھا، ابھی دور ہی تھا، مسجد نبوی میں داخل ہوا تو ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑ کر میری جانب آئے اور مجھ سے مصافحہ کیا، سلام کیا اور مجھے سینے سے لگایا اور کہنے لگے کہ تمہیں مبارکباد ہو۔ فرماتے ہیں کہ میں ان صحابی کا احسان یہ کبھی بھی نہیں بھول سکتا جو انہوں نے مجھے عزت دی۔ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر بیٹھا اور آپ علیہ السلام سے صرف اتنا کہا، یا رسول اللہ کیا یہ توبہ آپ کی جانب سے قبول ہوئی ہے یا اللہ کی جانب سے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر خوشی کے آثار تھے، آپ نے فرمایا کہ اللہ کی جانب سے تمہاری توبہ قبول ہوئی ہے۔ تو انہوں نے فوراً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شکریہ ادا کیا اور رب کائنات کی حمد و ثنا بیان کی، اور ایک بات کہی۔ یہ جو آخری بات ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں، پورا واقعہ میں نے اسی ضمن میں آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ آخری بات جو انہوں نے کہی ہے نوٹ کر لیں، اسے لکھ کر رکھ لیں اور عزم کر لیں کہ انشاءاللہ مرتے دم تک اس پر عمل کریں گے۔ کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے سچ بولا، اس سچ کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے آج یہ خوشی دی ہے اور مجھے رب کائنات نے یہ عزت دی ہے اور میری توبہ کو قبول کیا ہے۔ میں عزم کرتا ہوں واللہ، اللہ کی قسم میں آج کے بعد کبھی بھی جھوٹ نہیں بولوں گا، ہمیشہ سچ ہی بولوں گا جب تک میں زندہ رہوں گا۔ اور آخری سانس تک کعب بن مالک کے بارے میں آتا ہے کبھی جھوٹ نہیں بولا، کبھی بھی جھوٹ نہیں بولا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے الصدق ینجی، سچائی نجات دیتی ہے، والکذب یہلک، جھوٹ برباد کر دیتا ہے۔ چاہے بظاہر لگے گا آپ کو ایسا لگے گا کہ بھائی جھوٹ بول کر ہم بچ گئے، نکل گئے، جھوٹ بول کر ہم نے سامان بیچ دیا، ہم نے پیسے کما لیے، لیکن حقیقت میں آپ برباد ہو رہے ہیں جھوٹ بول کر، حقیقت میں وہ بربادی کی طرف لے کر جا رہا ہے جھوٹ۔ سچائی میں آپ کو لگے گا پھنس جائیں گے، لیکن سچ بولنے والا بالکل صاف ستھرا رہتا ہے، کسی طرف سے پھنستا نہیں اور کسی جانب سے اس کو ٹینشن نہیں ہوتا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ خود اس کی نجات کے راستے ہموار کر دیتا ہے۔ تو عزم کر لیں کہ انشاءاللہ آج کے بعد جھوٹ نہیں بولیں گے، سچ ہی بولیں گے۔ اذا حدث کذب، منافق جو ہوتا ہے جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے۔ آج یہ موبائل فون کے ذریعے سے جھوٹ بہت زیادہ عام ہو چکا ہے۔ فون آیا آپ کے پاس، بھائی کہاں ہو؟ ابھی بیٹھے مسجد میں، لیکن کیا کہتے ہیں میں نکل چکا ہوں، راستے میں ہوں۔ آپ سچ ہی بتائیں، جہاں کہیں بھی آپ ہیں سچ بتائیں کہ میں فلاں جگہ ہوں، ابھی نکلنے والا ہوں۔ اگر سچ بول دیں گے تو کون سی آفت آ جائے گی؟ اگر جھوٹ بولیں گے تو گناہ بھی ہوگا اور اللہ کی جانب سے پکڑ بھی ہوگی۔ سچ بولیں گے تو سچائی نجات دیتی ہے، اس کا اجر بھی آپ کو ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو ہمیشہ پوری زندگی سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے۔